الرحمن الرحیم، میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ناظرین، آج ہم بات کر لیتے ہیں سمندری طوفان کے حوالے سے۔ سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان اس وقت چل رہا ہے، طوفان آیا ہوا ہے جو سائیکلون کی شکل میں ہے۔ تو ناظرین، اس کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کراچی سے تھوڑے فاصلے پر رہ گیا ہے، تقریباً 250-300 کلومیٹر یہ دور ہے اس کا فاصلہ، اور یہ ساحل سمندر جو کراچی کا اور بلوچستان کا اور ٹھٹھا، بدین اور سجاول کے جو علاقے ہیں، ان کی جو ساحلی پٹیاں ہیں ان سے یہ ٹکرائے گا۔ میں بھی یہ کل تک یہاں پہ پہنچے گا، کیونکہ اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو سپیڈ تو ویسے تو اس کی تقریباً 100-200 کلومیٹر کے حساب سے ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ سرکل میں گھوم رہا ہے، سائیکلون ہے، تو سرکل میں اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے وہ قدرے بہت کم ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بات کریں تو کل جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ کل تقریباً یہ 500-600 کلومیٹر دور تھا کراچی سے، لیکن آج 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی یہ تقریباً 300-350 کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ ہے۔ لیکن کچھ اس کے اثرات اب ساحل سمندر پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک تو تیز ہواؤں نے کراچی کو گھیر لیا ہے، تیز ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سجاول، ٹھٹھا، بدین اور جو ساحلی پٹی جو ہے ہمارے سمندر کی، اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں اور ساتھ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اس وقت۔ تو ناظرین، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بظاہر ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو لہریں ابھی کراچی کے ساحل سمندر کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، جو خاص کر جو کلفٹن کا ایریا ہے جو ایک سیر گاہ اور تفریح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جو اس ساحل کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، تو وہ غیر معمولی لہریں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قبل ایسی لہریں دیکھی نہیں تھی، کیونکہ یہ لہریں اتنی اونچی تو نہیں ہیں، اتنی بڑی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی سپیڈ قدرے زیادہ ہے اور بہت ساری جو وہ مٹی ہے، جو بہت سارا ایریا ہے، وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑا عذاب کی صورت میں یہ سیلابی صورتحال یا یہ سمندری طوفان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طوفان سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کا رخ تبدیل کر دے، کیونکہ کراچی ہمارا بزنس کا ہب ہے اور سارا سسٹم ہمارے ملک کا جو وہ کراچی سے چلتا ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو ہمارا جو معاشی سٹرکچر ہے وہ سارا ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کراچی کا سٹرکچر ڈسٹرب ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ملک کا سٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمارا خاص کر جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی درم برم ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل آ سکتے ہیں اور ہمارا ملک تو خیر اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے کہ یہ سارے حالات پہ کنٹرول کر سکے، لیکن کچھ ایسی ناگہانی مصیبتیں ہوتی ہیں جن کو خیر کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن ان کے لیے کوئی بر وقت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کوئی ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرف آ رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، تاکہ اس سے پہلے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جو صورتحال ہے کراچی میں، ویسے تو ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے کل سے، تو جو ساحلی پٹی میں جو لوگ بستے تھے، جو ایریاز آتے ہیں جیسے کہ کلفٹن کا ایریا ہے، کراچی کی بات کریں تو ڈی ایچ اے کا علاقہ بھی تقریباً ساحل کے قریب آتا ہے، تو اس کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے اور جو بھی نزدیک کے ایریے ہیں ان کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹھٹھا، سجاول، بدین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی جو ساحلی پٹی میں دیہات آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، ان کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ تو وہاں سے نقل مکانی کی صورتحال تو جاری ہے، نقل مکانی اس وقت ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اب موجودہ صورتحال میں، موجودہ وقت میں جو لہریں ساحل سمندر کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، جیسے کہ کلفٹن کا ایریا اور اسی طرح ٹھٹھا کا جو ایریا ہے، تو وہ غیر معمولی لہریں، ہم نے پہلے زندگی میں کبھی ایسی لہریں وہاں پہ نہیں دیکھی تھی جو اب ٹکرا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس ناگہانی آفت سے بچائے۔ تو اس کے لیے
ایک تو جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں، جس طرح حکومت ان کو بار بار ہدایات کر رہی ہے کہ وہاں سے انخلا کر لیں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اپنا اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ لے کے تو دور دراز کہیں چلے جائیں اور اونچے علاقوں میں شفٹ ہو جائیں۔ تو اس طرح میئر اس کے کیے جا سکتے ہیں، اور تو اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے، اور تو اس کا حل بظاہر کوئی نہیں نظر آتا۔ لیکن میری ایک اپیل ہے کراچی کے لوگوں سے اور وہاں کے جو ٹھٹھا بدین کے علاقوں کے لوگ ہیں یا دیگر جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو وہاں پہ میری اپیل ہے تمام بھائیوں سے، تمام ہمارے پاکستانی لوگوں سے کہ جو مخیر حضرات ہیں، مخیر حضرات کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان کو کھانا پینا فراہم کریں، کیونکہ یہ گھر بار اپنا چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی ممکن ہو سکے ان کو صاف پانی فراہم کیا جائے، ان کو کھانا فراہم کیا جائے، یا دیگر جتنا بھی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ اور صرف کراچی کے لوگ ہی نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو جہاں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ناگہانی صورتحال جو اس وقت سمندر میں پیدا ہو چکی ہے، جو ایک سائیکلون جو بنا ہوا ہے، جو اس طرف رواں دواں ہے کراچی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری تو دعا ہے، اور یہ پورے پاکستان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے کراچی کو محفوظ رکھے، ہمارے جو کراچی کے باسی ہیں ان کو اس آفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ کراچی ہمارے جو ہب ہے ہمارے بزنس کا، کراچی کی وجہ سے ہمارے جو پاکستان کا جو معاشرت کا سسٹم ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم معاشی طور پہ بہت نیچے ہمارا ملک چلا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی مصیبت، اس طرح کی آفت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ کو مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اپیل ہے، ایک بار پھر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ مخیر حضرات، جتنے بھی لوگ پاکستان کے جس صورت میں بھی ایسے لوگ جن کا انخلا ہو رہا ہے، وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، ان کی جتنی بھی مدد وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے، اور کہ آپ خصوصی طور پہ نماز پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے کراچی کو اس آفت سے محفوظ فرمائے اور اس آفت سے ہمیں بچائے، تاکہ ہمارا جو ملک، جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ اس صورتحال سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو لہریں ٹکرا رہی ہیں، حالانکہ 300-350 کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ سائیکلون ہے، لیکن جو ابھی لہریں ٹکرا رہی ہیں ساحل کے ساتھ تو وہ غیر معمولی لہریں ہیں۔ اس سے قبل زندگی میں ہم نے کبھی اتنی طاقتور اور پاورفل لہریں نہیں دیکھی تھی جو ابھی ٹکرا رہی ہیں۔ تو وہ جو لہریں ہیں ان کی وجہ سے زمینی کٹاؤ بھی جاری ہے، اور جو ساحل کے ساتھ جو ساحلی پٹی ہے اس میں زمینی کٹاؤ بھی آ چکا ہے، تو وہ کٹاؤ بھی آہستہ آہستہ کر رہی ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔